دوستوں اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کو کس کس کا ساتھ ملتا جا رہا ہے۔ چیچن، آپ نے سنا ہوگا نا، چیچن یونٹس ایران میں تعیناتی کے لیے تیار ہے اگر امریکہ زمینی حملہ کرے۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور بالکل ایران کے ساتھ شانہ بشانہ امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے چیچن جو یونٹ ہے انہوں نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ بہت بڑا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اور ایک بہت بڑی مدد ہے، اور اس سے کہنے کا یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایران کو اب جو حمایت ملنی چاہیے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق چیچن فوجی یونٹس نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر زمینی حملہ کرتا ہے تو وہ ایرانی مسلح افواج کی حمایت کے لیے ایران میں تعینات ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ افواج جو روس کی چیچن جمہوریہ کی سربراہ رمضان قادروف کی وفادار ہیں، اور ان کے طرف سے یہ اعلان آیا ہے۔ ایران کے اسلامی جمہوریہ کے خلاف جاری امریکی اسرائیلی جنگ کو ایک مذہبی جنگ قرار دیتی ہے، جو یہ کہنا ہے ان کا کہ یہ دراصل جو قوتیں ہیں، امریکہ اور اسرائیل جیسے قوتیں ہیں، یہ ان کا کہنا کچھ ہے، لیکن اور جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اسرائیل خاص طور سے جن چیزوں کو دہراتا آ رہا ہے، تو یہ ایک مذہبی جنگ جو ہے وہ اس کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ کافی اہم ہے یہ خبر جو آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ یہ افواج روس کی چیچن جمہوریہ، روس سے جو چیچن جمہوریہ ایک وجود میں آیا تھا، تو روس کی چیچن جمہوریہ کے سربراہ رمضان قادروف کی طرف سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ رمضان قادروف کی وفادار یہ فوجیں ہیں، ایران کی اسلامی جمہوریہ کے خلاف جاری امریکی اسرائیلی جنگ کو ایک مذہبی جنگ قرار دیتی ہیں۔ وہ اپنی ممکنہ براہ راست مداخلت کو جہاد یعنی خیر اور شر کی جنگ قرار دیتے ہیں، جس کا مقصد امریکی اور اتحادی افواج کے خلاف اسلامی جمہوریہ ایران کا دفاع کرنا ہے۔ کچھ اسی طرح کی باتیں ایک دن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کی پیش رفت ہوئی تھی، جب عراق کے ایک بڑے مذہبی لیڈر جن کا نام ہے آیت اللہ سیستانی، انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک اپیل کی تھی کہ یہ دراصل جو جنگ ہے یہ امت کی جنگ ہے، یہ متحدہ ہو کر کے اس جنگ کا مقابلہ کرنے کی اب ضرورت پیش آ گئی ہے۔ یہ پیش رفت جو چیچن کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران کے خلاف بلا اشتعال اور غیر قانونی امریکی اسرائیلی جنگ میں شدت آ رہی ہے، اور رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات پر امریکی افواج فضائی مہم کی ناکامی کے بعد گزشتہ کئی ہفتوں سے زمینی کارروائی پر زور دے رہی ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دیں جس طرح سے ابھی چیچن یہ کافی مشہور یونٹ ہے، اپنی بہادری اور اپنی جو جمع مردی اس کے لیے یہ فوج جانی جاتی ہے، اور کافی مشکل حالات میں اس نے انہیں جو ہے اپنی کئی بار اپنے خط کا لوہا منوایا ہے۔ اور اس کی طرح سے جو آپ دیکھیں کچھ دن پہلے، ایک دن پہلے کی بات ہے، جب افغانستان کی طرف سے بھی بالکل اسی طرح کی بات سامنے آئی تھی، جب افغانستان کابل میں افغانستان اور ایران کے اعلیٰ جو افسران ہیں ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی، تب بھی یہی بات کہی گئی تھی۔ یعنی اب دھیرے دھیرے جس طرح سے ایران کے حق میں، ابھی دیکھیے آپ کو یاد ہوگا قطر سے بھی اسی طرح کی خبریں آئی ہیں، قطر نے بھی باضابطہ اس بات کو کہہ دیا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر کیسے رہنا ہے، یہ ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور ہماری طرف سے ایران کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس میں ایران کی ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ قطر کا اعلان آیا تھا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں جو حزب اللہ ہے، یا اس نے تو باضابطہ اعلان کر رکھا ہے، یمن اس میں باضابطہ آگے ہے، اور یمن نے تقریباً ایک مہینے، جو 28 مارچ کو یمن نے پہلا بالسٹک میزائل حملہ کیا تھا۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایران کو اب رفتہ رفتہ تمام ایسی جو یونٹس ہے یا ایسے چھوٹے بڑے ممالک ہیں ان کا اب ایران کو ساتھ ملتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بن گئی ہے کہ بیچ میں کچھ ایسے بیانات امریکہ کی طرف سے آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈیفنس سیکرٹری امریکہ کے ہیں ان کا ایک بیان کافی زیادہ سرخیوں میں آ گیا تھا، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ ہم ایشو کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایشو میں مطلب کیا ہے، اور ساتھ ہی کچھ ایسی باتیں آ گئی تھی، حالانکہ اس کی تصدیق نہیں ہو پائی، لیکن یہ باتیں کافی زیادہ چرچا میں تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے لیے نہ شیعہ نہ سنی ان میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ہم یہ جنگ اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا کہ اسلام کا کوئی گروہ یا جو بھی ہے، لیکن یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ شیعہ سنی کا اسے فرق نہیں ہے۔ تو جب ان لوگوں کا کہنا ہے، چاہے وہ آیت اللہ علی سیستانی ہو یا پھر اس سے پہلے کچھ اور ایسے مذہبی رہنما ہیں جن کی دنیا میں جن کے لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ایسی باتیں جو بار بار آ رہی ہیں، اب یہاں پر ایک ایسا وقت آ گیا ہے جب اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دینا ہوگا، اور یہ امت کے لیے، یہ مسلمانوں کے خلاف دراصل یہ ایک سازش ہے، اور اس کا مقابلہ سب کو مل جل کر کرنا ہوگا۔ یہی بات
चेचन जो फौजी यूनिट है उनकी तरफ से बात सामने आ रही है। अब आप सोचें कि रूस की जो चेचन जो जमहूरिया है वहाँ से अलग होकर के वहाँ से ये पैगाम सामने आ रहा है। इसका मतलब है कि ईरान को कहीं ना कहीं अब ऐसी इमदाद और इस तरह की मदद जो है वो काफ़ी बड़ी पैमाने पर मिल रही है। हाल ही में एक बयान काफ़ी जो है सुर्खियों में तुर्की के सदर एर्दोआन का भी है। उन्होंने भी कहा है कि अगर अमेरिका और इसराइल इसी तरह से ईरान पर लगातार हमले करते रहे तो हो सकता है कि तुर्की अभी आने वाले दिन में खुद को जंग में शामिल कर ले, और ये जंग जो है वो ईरान की हुकूक की हिफाजत के लिए होगी। इसका मतलब साफ है कि तुर्की का इशारा किस तरफ है। वहीं दूसरी तरफ अभी लगातार इसको लेकर कोशिशें भी हो रही हैं। पाकिस्तान में कोशिश हो रही है कि मीडिएशन कराया जाए और उसके लिए पाकिस्तान तौर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ईरान को अब इस जंग में, और ख़ास तौर से जब से अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि वो ज़मीनी जंग जो है या ज़मीनी कार्रवाई, ग्राउंड फोर्सेस की कार्रवाई शुरू कर सकता है, तब से बहुत से ऐसे मुल्क हैं छोटे बड़े जिन्होंने ईरान के साथ हमदर्दी, जगानगत और ईरान का साथ देने का बाकायदा ऐलान कर दिया है।